14 ذوالقعدہ 1445 ہجری 24 مئی 2024 کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ محترم عطاء اللہ PhD اسکالر مدینہ یونیورسٹی نے کیا۔ انہی کی آواز میں YouTube چینل دنیا و دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ اکرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی نافرمانی سے روکا ہے، اور اس نے ان پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان کے مختلف فضائل ہیں، ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ ان عظیم ترین عبادات اور تقرب والے اعمال میں سے بیت اللہ الحرام کا حج بھی ہے، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اسلام کے بڑے بنیادی ارکان اور بڑے امور میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا ہے، آپ نے فرمایا مقبول و مبرور حج ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے جن میں فریضہ حج بھی آتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم ہے 10 راتوں کی، اور اس جگہ کی بھی قسم کھائی ہے جس میں یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر اور اپنے نزدیک محبوب ترین شہر کے میدانوں کا انتخاب کیا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ روئے زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں جس کا طواف کیا جا سکے۔ حج ایک عظیم فریضہ بھی ہے اور تقرب الہی کا ذریعہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حجاج کرام جب مناسک حج میں داخل ہوتے ہیں مسلسل حج کے فضائل و برکات کو سمیٹتے رہتے ہیں، چنانچہ وہ تلبیہ پڑھتے ہیں تو روئے زمین کی ہر خشک اور تر چیز ان کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں جانب درخت، پتھر اور مٹی کے ڈھیلے زمین کے دونوں طرف سے آخری کناروں تک سبھی اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں جو عزت و کرامت کی تلاش میں اس کے در پر آتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے وفد 3 طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک غازی، دوسرا حج کرنے والا اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حج بیت اللہ سے گناہوں کی میل کچیل زائل ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج بیت اللہ انسان کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اگر حجاج کرام ہر قسم کے گناہ، جماع و مباشرت اور اشاروں کنائے سے بھی احتراز کریں تو یہ حج ان کے گناہوں سے پاکی کا باعث بن جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے بغیر کسی فحش گوئی اور نافرمانی کا ارتکاب کیے حج کیا وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں معیار کے لحاظ سے اعمال کے ذریعے صغیرہ و کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کبھی تو صرف صغیرہ گناہ مٹائے جاتے ہیں اور کبھی کبیرہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور بسا اوقات انسان ایک ہی نوعیت کا عمل انجام دیتا ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص و للہیت اس قدر موجود ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن سے بڑھ کر کسی بھی دن اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد نہیں کرتا جتنا عرفہ کے دن کرتا ہے۔ پھر ان پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ گناہ گاروں پر فخر توبہ اور بخشش کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ جس شخص نے حج کے تمام ارکان و واجبات کو اخلاص نیت اور بغیر کسی گناہ کا ارتکاب کیے ادا کیا تو اس کا بدلہ جنت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج وہ عبادت ہے جس میں اطاعت و فرمانبرداری کے متعدد اعمال داخل ہیں۔
نیز یہ نہایت فائدہ مند نفع بخش نصیحتوں اور اللہ کی نشانیوں سے لبریز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے حج تجارت بخشش اور دنیا و آخرت کا نفع ہے۔ حجاج کرام اپنے حج میں سب سے زیادہ جس عمل سے قربت الہی حاصل کرتے ہیں وہ اپنی عبادتوں میں توحید کا اظہار، نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے اور عبادت و بندگی کرتے ہوئے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ حج میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا حجاج کرام کا امتیازی نشان ہے اور ان کے لیے باعث شرف بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے حاجی پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریفیں تمام تیرے ہی لیے ہیں اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرنے پر ہے، اسی لیے اسے نسک کے نام کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ حج کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اتباع کو یقینی بنانا ہے، لہٰذا کوئی نسک اور کوئی عبادت تب تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، میں کہ شاید کہ میں اس حج کے بعد آئندہ حج نہ کر سکوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور تابع داری و پیروی ہی سچائی، ایمان اور محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابع داری کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ اور بخش دیے جائیں، مٹا دیے جائیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہر وہ عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ عمل خلاف سنت نہ قابل قبول ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مسلمان اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، جاہلیت کے اعمال اور ان کے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور حج میں اس بات کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت نے عمدن مشرکین کی مخالفت کو برقرار رکھا ہے، خاص طور پہ احکام حج میں۔ اور حج میں اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے تواضع اختیار کیا جاتا ہے اور اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ بے شک ساری کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور تکبیرات کہتے ہوئے، کینکریاں مارتے ہوئے تو طواف کے دوران، قربانی کے دن اور ایام تشریق میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ دل ہر چیز سے پاک ہو کر صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اس عبادت میں مسلسل حجاج کرام ذکر الہی سے وابستہ رہتے ہیں، جب وہ قیام کرتے ہیں یا کوچ کرتے ہیں، چڑھائی پہ چڑھتے ہیں یا نیچے اترتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے حج کے مناسک سے فارغ ہو جاتے ہیں تب بھی ذکر الہی ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب حج کے ارکان ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر عمل کو بجا لانے والوں میں سے سب سے افضل وہ ہوتا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے، اور حج کرنے والوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ جیسے لباس احرام زیب تن کرنا نفس کو خواہشات نفس کی مخالفت کی طرف بلاتا ہے، چنانچہ نہ سلا ہوا کپڑا پہنا جاتا ہے، نہ خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ ناخن تراشے جاتے ہیں، اور نہ ہی نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، اور اس میں دنیاوی رنگینیوں اور رعنائیوں کا فرق مٹ جاتا ہے، اور ساری مخلوق یکساں نظر آتی ہے جن کے درمیان شکل و مظہر میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا بلکہ سب کا لباس کفن جیسا ہوتا ہے۔ حج کے دوران تمام قوموں کا حق پر یکتا ہونا اور کلمہ اسلام پر جمع ہونا اسلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سارے لوگ ایک ہی جگہ کا قصد کرتے ہیں، ایک رب کو پکارتے ہیں، ایک نبی کی پیروی کرتے ہیں اور ایک ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں مختلف قومیتوں، زبانوں، ملکوں اور رنگوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے، صرف ایمان اور تقوی کا معیار نمایاں نظر آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حج میں مسلمان باہم مانوس ہوتے ہیں اور ان کے دوران محبت کا بندھن مضبوط ہوتا ہے، چنانچہ کائنات کے لیے اسلام کی عظمت و فضیلت اس امت کی عظمت و عزت جھلکتی نظر آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اس اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے، اگر تو سارا خرچ کر دیتا پھر بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت ڈال دی۔ اور حاجیوں کی اصل زیب و زینت اپنے حسن اخلاق کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو مباشرت جائز نہیں، اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا جائز ہے، اور حج کے دوران نیکی کے کاموں میں سے کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اچھی گفتگو کرنا اور لوگوں کے ساتھ احسان و بھلائی کے ساتھ پیش آنا سب شامل ہیں۔
اور حاجیوں کے ساتھ احسان کرنا کثیر الفوائد عبادت ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ سفر پر نکلا تاکہ ان کی خدمت کر سکوں، لیکن وہی میری خدمت کرتے رہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سلف صالحین سفر میں اپنے ساتھیوں پر شرط رکھتے تھے کہ وہ ان کی خدمت کریں گے۔ حج میں حجاج کرام کو جمرات کی کینکریاں مارنے والی جگہ میں شیطان کے ذلیل و رسوا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب وہ 3 بار ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تاکہ وہ اللہ کا حکم مان کر کہیں اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر دیں، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذلیل کرتے ہوئے، اس سے عداوت کا اظہار کرتے ہوئے پتھر مارے، اور وہ بھی بار بار جناب خلیل اللہ کو رگلانے کی کوشش کرتا رہا، جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کس طرح تسلسل کے ساتھ اور مختلف اوقات میں بنی نوع آدم پر وسواس کی جلغار کرتا ہے۔ حج میں خواہشات نفس کو ترک کرنے پر نفس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کے لیے اسے تیار کیا جاتا ہے، چنانچہ حاجی اپنے بعض جائز اور مباح معاملات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مثلا سلا ہوا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اور جو شخص اپنے نفس کو حج میں ممنوعات احرام سے روک لے تو اسے چاہیے کہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنے نفس کو معصیت الہی سے باز رکھے، اور اس میں اعمال کو اعلیٰ معیار پر کرنے کی تلقین و ترغیب اور اہمیت وقت کا بھی بیان ہے، چنانچہ غروب آفتاب کے وقت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، مناسک حج کے ایک عمل سے دوسرے عمل کی جانب منتقل ہونا اس طرح سے کہ کوئی عمل کسی دوسرے پر سبقت نہ کرے، تو یہ شعائر اللہ میں اور زندگی میں رائج نظام ہے، اور اس سے اخلاص و اتباع کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں۔ حج کے موقع پر توحید الہی کے نغمے اور عید کے موقع پر اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کے ترانے پڑھنے والے شخص پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرے، اس طرح سے کہ اس کے سوا کسی کو نہ مت پکارے، اس کے علاوہ کسی کی پناہ میں نہ جائے، اس کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کے سوا کسی گھر کا طواف نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک گھٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے، اور جو اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد اور معاونت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے تڑپ نہ رہا ہو، اطراف عالم سے لوگ اس کی جانب کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہیں پر اسلام کا سب سے عظیم مجمع لگتا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے فرزندان اسلام کے جم غفیر کا اجتماع ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی مسلمانوں کے دل اس کی جانب مائل چلے آ رہے ہیں، اور وہ اس کی زیارت، طواف اور اس کے اعتکاف کا ذوق و شوق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں، گزشتہ معروضات کے بعد یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حج کے لمحات و گھڑیاں انتہائی قیمتی اور گرا قدر ہیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کیا کرو۔ اس میں دار آخرت کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کے لیے یاد دہانی ہے، چنانچہ ایک حاجی اپنا مال، اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر حج بیت اللہ کی جانب نکلتا ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن ہے جسے اسلامی سال کے آخر میں ادا کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری زندگی میں یہ فریضہ ادا کیا تھا۔ احرام کی سفید چادریں ہمیں کفن کی یاد دلاتی ہیں، اور مشاعر مقدسہ میں بندگان الہی کا جمع ہونا اور وقوف کرنا میدان محشر کے اجتماع اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے تاکہ تیرے پاس پیادہ اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز سے سفر کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی آیات سے اور حکیمانہ نصائح سے فدا پہنچائے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، کسی شرعی عذر کی بنا پر کسی نیک عمل سے پیچھے رہنے والا شخص اگر نیت خالص کر لے تو اجر و ثواب میں نیکی انجام دینے والوں کا شریک کار ہو سکتا ہے، اور بس اوقات اپنے دل کی تڑپ اور اخلاص کی بدولت ان سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جو شخص وقوف عرفہ میں شریک نہ ہو سکے تو اسے چاہیے وہ اپنے پروردگار کی اس حق کی ادائیگی میں مگن ہو جائے جس کی اللہ تعالیٰ نے اسے معرفت نصیب کی ہے،
اور جو مزدلفہ میں مبیت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ اطاعت الہی کا عزم مصمم کر لے. نیز اس کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا بھی مشروع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا روزہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. لہٰذا ان 10 دنوں میں ہر وقت دعاؤں، تسبیح و تحمید، تحلیل اور دیگر ذکر و اذکار کی پابندی کر کے حجاج کرام کے ساتھ شریک ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نیک اعمال جو ان 10 دنوں میں انجام دیے جائیں ان سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. عبادات کے موسم سے بھرپور فائدہ اٹھا لیجئے اور ان بہاروں کو لوٹ لیجئے قبل اس کے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. زندگی کو غنیمت جانیے، دن بہت تھوڑے ہیں اور عمریں بہت قلیل ہیں. پھر جان لیں اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے شروع کیا ہے اور پھر اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے فضل و کرم سے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والی ذات، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے. اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ خادم حرمین شریفین کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اللہ ہر نیک کام کی توفیق عطا فرما، نیکی و تقوی کے کاموں پہ انہیں لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نفع عطا فرما اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ حجاج کرام کا حج قبول فرما. اے اللہ حجاج کرام کا حج قبول فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی حفاظتیں فرما. اور اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی کتاب و سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، نشائستہ حرکتوں، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو. اللہ جو عظمت و جلال والا اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا. اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سماعت فرما رہے تھے. اسے ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیو آڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. قرآن سمجھیں، نماز سمجھیں، مصنوع اذکار سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی ہو جائے.